دیکھیں، نمازوں کے بارے میں جو بسا اوقات انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے بھول کی وجہ سے انسان کو سہو لگ جاتا ہے، تو اس کی نوعیتیں بھی مختلف۔ بعض غلطیاں تو ایسی ہیں جو قابل معافی ہیں اور جن کے ہو جانے کی وجہ سے نماز کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بعض غلطیاں اور بعض مرتبہ ایسا سہو لگتا ہے کہ جس کے لیے سجدہ سہو کی ادائیگی کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کا مختصر سا بہترین سا فارمولہ ہے، وہ بس یاد رکھا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو وہ میں آپ کی خدمت میں آپ کے توسط سے، اس درس قرآن کے پلیٹ فارم کے توسط سے جو ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، ان کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مختصر سا فارمولہ یاد رکھ لیا جائے، انشاءاللہ تعالی بڑی سہولت اور آسانی رہے گی۔ جب بھی نماز میں کوئی سہو لگے گا تو آپ فیصلہ کر پائیں گے کہ مجھے یہاں سجدہ سہو کرنا چاہیے یا سجدہ سہو کے بغیر ہی میری نماز کی ادائیگی ہو جائے گی۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ بعض مرتبہ نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فرائض ہیں، کچھ واجبات۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی فرض کی ادائیگی میں تقدیم و تاخیر ہو جائے، کسی فرض کی ادائیگی کو آپ نے مقدم کر دیا، اپنے مقام سے اس کو پہلے ادا کر دیا، یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر کر دی، اسی طریقے سے جو واجبات نماز ہیں ان واجبات کی ادائیگی میں تاخیر کر دی یا تقدیم کر دی بھول سے، یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ سہون، غلطی سے اور بھول سے کسی واجب کی ادائیگی کو مقدم کر دیا یا مؤخر کر دیا، اسی طریقے سے کسی فرض کی ادائیگی کو مقدم کر دیا یا مؤخر کر دیا، ان چاروں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یعنی تقدیم فرض یا تاخیر فرض، اور اسی طریقے سے تقدیم واجب یا تاخیر واجب، یہ چار باتیں۔ اور ایک بات اس میں یہ شامل کرے کہ تکرار فرض یا تکرار واجب، یعنی فرض ادا کرنا تھا ایک مرتبہ، ادا کر دیا دو مرتبہ، واجب کی ادائیگی کرنی تھی ایک مرتبہ اور واجب کی ادائیگی کر دی دو مرتبہ، یہ تکرار سے بھی، تکرار فرض ہو یا تکرار واجب ہو، اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جایا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک صورت ہے، پانچویں صورت، وہ ہے ترک واجب، یعنی کوئی واجب کی ادائیگی کرنی تھی لیکن سہون اور بھول سے وہ ادائیگی رہ گئی اور ہم ادائیگی نہ کر سکے، تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور ایک آخری صورت ہے، چھٹی صورت، وہ یہ ہے کہ کسی بھی فرض یا واجب کی ادائیگی میں تغیر و تبدل کر دیا۔ تغیر و تبدل کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ظہر کی نماز میں ہم نے قرات کرنی تھی آہستہ آواز میں، لیکن ہم نے تلاوت کر لی تیز آواز میں، بلند آواز سے، اور تلاوت کا حکم ہے کہ کم سے کم اتنا قرآن کریم پڑھ لیا کہ جس کو تلاوت کہا جا سکے، یعنی کم سے کم 3 آیات بآواز بلند ظہر کی نماز میں اگر تلاوت کر لی تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ عشاء کی نماز میں ہم نے جہرن تلاوت کرنی تھی، آواز بلند سے تلاوت کرنی تھی، لیکن تلاوت کر لی 3 آیتیں 4 آیتیں، آہستہ آواز میں سرن تلاوت کر لی، تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو یہ کل 6 صورتیں بنتی ہیں۔ کسی فرض کی ادائیگی کو مقدم کر دیا اپنے مقام سے یا مؤخر کر دیا، کسی واجب کی ادائیگی کو اپنے مقام سے پہلے ادا کر دیا یا اس کی ادائیگی کو مؤخر کر دیا، اس کو دیر سے ادا کیا، اسی طریقے سے کسی فرض کی ادائیگی کو 2 مرتبہ کر دیا، کرنا تھا 1 مرتبہ، واجب کی ادائیگی کو مکرر کر دیا، اس میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور کسی فرض یا واجب کی ادائیگی کو تغیر کے ساتھ ادا کیا، جس طریقے سے میں نے ابھی مثال دی ہے کہ سرن اور جہرن تلاوت میں ہم نے اس کی مخالفت کر دی، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، یہ سجدہ سہو کے مسائل ویسے تو تفصیل کے ساتھ اپنے مقامی علماء سے ڈسکس کرنے چاہیے، ان سے مشاورت کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے، اس کو ذرا سمجھ لیا جائے۔ پھر اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو نماز میں فرض ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو واجب ہے، کون سی ہیں جو سنن اور مستحبات ہیں، اور وہ کون سے امور ہیں جو مکروہات نماز ہیں یا مفسدات نماز ہیں۔ یہ بڑا تفصیلی عنوان ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی
حسب طلب اس رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ www.darsequran.com